الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد۔ ناظرین محترم، آج ہم توبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص اسلام کے حوالے سے کچھ بد زبانی کرتا ہے اور اس پر عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے ٹھیک ثابت کرنے کے لیے توبہ کا ایک عجیب قسم کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ابھی کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر مفتی کی طرف سے سامنے آئی، جس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام سے قرآن مجید کی کتابت میں غلطیاں ہو جاتی تھیں، گرامر کی غلطیاں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے تو وہ ان غلطیوں کو درست بھی نہیں کروا سکے، تو وہ غلطیاں آج بھی قرآن مجید میں اسی طرح سے موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں نہ صرف صحابہ کرام کی گستاخی تھی بلکہ قرآن مجید کی بھی گستاخی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گستاخی ہے کہ رب تعالیٰ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے اور ہر چیز جانتا ہے، کیا اسے بھی یہ علم نہیں ہوا کہ وہ کتاب جس نے قیامت تک ساری انسانیت کو ہدایت دینی ہے، اس کتاب کے اندر غلطیاں رہ گئی ہیں، ان کو درست کروا لیا جائے۔ اب جس وقت رد عمل سامنے آیا، عوام نے احتجاج کیا، شور شرابہ ہوا، اور اس شخص نے دیکھا کہ اب اگر توبہ کا معاملہ نہ کیا گیا تو یوٹیوب پر فالوور کم ہو جائیں گے، پیسہ آنا بند ہو جائے گا اور جان جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اس پر اس نے میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، مجھ سے اس کے بیان کرنے میں، تعبیر میں کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے، اور پھر لوگوں کا ذہنی لیول بھی چونکہ اتنا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ میں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں تو قرآن مجید کی عظمت بیان کر رہا تھا، تو میں نے تو کوئی گستاخی اس طرح کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جو کچھ مجھ سے ہوا ہے میں اس پہ رجوع کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے یہ دھمکی بھی دے دی کہ اب آئندہ اگر کسی نے میرے معاملے میں کوئی بات کی اور کوئی ویڈیو اس پہ بنائی یا کچھ کیا اور مجھے کچھ ہو گیا تو میرا پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ توبہ ہے اور کیا توبہ ہو گئی ہے اس طرح سے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ تحریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اپنے رب کی طرف، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبہ کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ ضروری چیزیں آپ کی خدمت میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد ہے، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ ایسی نفیس چیز ہے کہ اس سے تمام قسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور یہ ہر قسم کے گناہوں کے لیے ان کی بخشش کے لیے کافی ہوتی ہے، حتیٰ کہ شرک اور کفر بھی توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے۔ اور سچی توبہ ہوتی کیا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے اس کے ارکان یوں بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، تو اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے وہ مانے تو صحیح کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اپنے گناہ کو، جرم کو مان کر، تسلیم کر کے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، فوراً اس کام کو چھوڑ دے، اس کو ترک کرے، اپنا موجودہ طرز عمل درست کر لے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ ایسے گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔
یہ جو 3 ارکان ہیں یہ اس صورت میں ہیں کہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی شراب نوشی کرتا تھا تو وہ اس پہ ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو جائے اور شراب پینا چھوڑ دے، اپنے معاملات کی اصلاح کر لے اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ کبھی شراب کوئی نزدیک بھی نہیں جائے گا، تو اس کی توبہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر معاملہ حقوق اللہ کا ہے یا حقوق العباد کا ہے تو پھر یہاں تک معاملہ کافی نہیں ہوگا، یہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہوگی، پھر اسے ایک چوتھا کام بھی کرنا ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ جو چارہ کار بھی اس گناہ اور جرم کی تلافی کے لیے ممکن ہو وہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ اس نے نمازیں وقت پہ ادا نہیں کی، اب توبہ کرتا ہے تو زبانی یہ کہہ لینا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ وہ موجودہ اپنی نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کرے، اب مزید کوتاہی نہ کرے اور یہ عزم بھی کرے کہ آئندہ وہ نماز نہیں ترک کرے گا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پچھلی جتنی نمازیں اس نے ضائع کی ہیں ان سب کی قضا کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا کرے گا، وہ اس پہ لازم ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کوئی کسی کا مال چوری کیا ہے اور کسی سے رشوت لی ہے، کسی سے سود لیا ہے، تو وہ جتنے لوگوں کا حق اس نے جس انداز سے بھی مارا ہے ان کا حق ان کو لوٹانا پڑے گا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جس کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر مال کے مالکوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اس کو ملتے نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی لوگ فوت ہو چکے، تو اس صورت میں ان کے وارثوں تک پہنچے اور ان کو وہ مال لوٹائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اتنا مال تصدق کرے اور ساتھ یہ پختہ نیت بھی کرے کہ اگر کسی وقت وہ لوگ یا ان کے وارث مجھے مل گئے تو میں ان کا مال ان کو لوٹاؤں گا، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر گناہ کا تعلق کسی کی عزت سے ہے، کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں برا بھلا بولا ہے دوسروں کے سامنے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ اس جرم پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ایسے کام کرنا چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص تک پہنچے جس کو گالی دی یا جس کی غیبت کی، اسے بتائے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے اور پھر اس سے بھی معافی مانگے اور اس سے اپنا جرم معاف کرائے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اگر اس کو نہ پا سکے یا وہ فوت ہو چکا ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور اپنی بخشش مانگتا رہے۔ امام طبرانی کی معجم کبیر اور امام بیہقی کی شعب الایمان، امام دارمی کی مسند الفردوس، امام متقی کی کنز العمال وغیرہ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک اپنے فتوے میں کوٹ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سے تقوی لازم رکھ اور ہر پتھر اور پیڑ کے پاس اللہ کی یاد کر، اور جب کوئی گناہ کرے اس وقت توبہ کر، خفیہ کی خفیہ اور آشکارا کی آشکارا۔ تو یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ توبہ اگر ایسے جرم کی کر رہا ہے جو خفیہ جرم ہوا، تنہائی میں ہوا، تو اس کی توبہ بھی تنہائی میں ہوگی، لیکن جو جرم سرے عام کیا، اگر کسی نے خطاب میں کوئی بکواس کر دیا ہے تو اب اس کو توبہ بھی خطاب میں لوگوں کے سامنے آ کر کرنا پڑے گی، اندر بیٹھ کر اس کی توبہ نہیں ہوگی کہ گناہ تو لوگوں کے سامنے کیا، گستاخی لوگوں کے سامنے کی، اور توبہ کہے کہ میں نے اندر بیٹھ کے کر لی تھی، تو وہ توبہ نہیں مانی جائے گی۔ جیسا گناہ ہوگا ویسی ہی توبہ کرنا ہوگی۔ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ آپس میں صلح صفائی رکھیں۔ اب ایک شخص نے کوئی دریدہ دہنی کا مظاہرہ کیا، کسی معاملے میں اسلام کے خلاف اس نے بات کی، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نفرت کریں گے۔ اب اگر وہ اندر بیٹھ کر توبہ کر لے
تو لوگوں کے دل تو پھر بھی صاف نہیں ہوں گے، لوگ اسے ویسا ہی مجرم اور گناہ گار سمجھتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ کرے، تاکہ جتنے لوگ اس کے گناہ سے واقف تھے وہ اس کی توبہ سے بھی آگاہ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ اپنا رویہ بہتر کر لیں۔ بندے کو لوگ اس کے گناہ کے سبب برا سمجھ رہے ہوں، اس سے بعد اختیار کر رہے ہوں، دور ہو رہے ہوں، اس سے متنفر ہو چکے ہوں، تو توبہ اعلانیہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ یہی معاملات لوگوں کے جاری رہیں گے، تو وہ مسلمانوں کی نفرتوں کا شکار ہو کر ان کی محفلوں سے دور ہو جائے گا اور ان کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہی کرنا ضروری ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے توبہ نہیں کرے گا تو لوگ اسے مسلسل گناہ گار ہی سمجھتے رہیں گے، اور اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو لوگ اس کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد بھی یہی گواہی دیں گے کہ برا آدمی تھا، اس نے اسلام کے خلاف یہ بکواس کی، اس نے یہ جرم کیا۔ مسلمان چونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، تو ان کی اس شخص کے خلاف گواہی سے اس کے لیے ضرر کا بہت زیادہ اندیشہ اور خوف موجود ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اعلانیہ توبہ کرے تاکہ لوگ اس کے توبہ سے مطلع ہو جائیں اور اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے لیے قبر و حشر کے معاملات مشکل ہو جائیں اور ان کی گواہی اس کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ گناہ صادر ہوتا ہے سرکشی کے باعث۔ جب انسان لوگوں کے سامنے توبہ کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا اور شرمندگی کا اظہار کرے گا اور اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کا عزم لوگوں پر ظاہر کرے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ چیز اس کے لیے اس کے گناہ کی معافی کے لیے بہت زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوگی۔ تو ناظرین محترم، یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ محض یہ کہہ دینا کہ میں نے رجوع کر لیا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو، اور جو عقیدہ، جو نظریہ غلط بیان کیا ہے اس کو صحیح کر کے بیان کرے اور کہے کہ جو بات میں نے پہلے کی تھی وہ غلط تھی، اصل بات یوں ہے، تو اس چیز کا بھی اظہار کرے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، تو پھر ہوتی ہے توبہ۔ یہاں پر ایک اور اہم معاملہ ہے توبہ کے حوالے سے، اس کو بھی سامنے لانا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر انبیاء کرام کے حوالے سے توبہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فلاں نبی نے توبہ کی، فلاں نبی نے توبہ کی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ نظریہ قائم کیے بیٹھے ہیں اور اپنی کتابوں میں اس چیز کا کھل کر وہ اظہار بھی اکثر کرتے ہیں کہ انبیاء کرام سے بھی گناہ ہوتے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ بالکل باطل نظریہ ہے، اس لیے کہ گناہ اور نبوت یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا گناہوں سے، اگر معصوم نہیں مانیں گے تو پھر گویا آپ نے اس کو نبی ہی نہیں مانا۔ تو عقیدہ رسالت میں عصمت کا جو تصور ہے یہ بنیادی تصور ہے، نبی کو معصوم ماننا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ معصوم ہیں تو پھر توبہ کس لیے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاہکار تصنیف کشف المحجوب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، التوبۃ توبتان، توبہ دو طرح کی ہے، توبۃ الانابۃ و توبۃ الاستحیاء۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہے توبہ انابت اور ایک ہے توبہ استحیاء۔ فَتَوْبَةُ الْإِنَابَةِ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ خَوْفًا مِنَ الْعُقُوبَةِ۔ توبہ انابت وہ ہے کہ بندہ خوف عذاب حق تعالی سے توبہ کرے، بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس سے توبہ کرے، یہ ہے توبہ انابت۔ وَتَوْبَةُ الْإِسْتِحْيَاءِ أَنْ يَتُوبَ حَيَاءً مِنْ کرم، اور توبہ استحیاء یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے
شرم کرتے ہوئے بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس سے توبہ کرتا رہے کہ وہ اتنا کرم والا، وہ اتنا رحم والا، اتنا عظیم رب، اور میرے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، یہ سوچتے ہوئے شرم کے مارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ ہے توبہ استغفار۔ یعنی ایک توبہ جلالت شان کے خوف سے ہوتی ہے، اور ایک توبہ وہ ہے جو مشاہدہ جمال سے ہوتی ہے۔ تو پہلی توبہ گناہ گاروں کی توبہ ہے، عام لوگوں کی توبہ ہے، اور دوسری جو توبہ ہے توبہ استغفار، یہ اللہ کے مقربین کی توبہ ہے، ان کی توبہ ہے جو گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے عظیم کرم کو دیکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے یا ان سے کوئی گناہ صادر ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا توبہ کرنا اس حکمت کے تحت ہوتا ہے کہ امت کے لیے اس کو سنت بنایا جائے، تاکہ امت کو توبہ کرنے کا شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنے اور بار بار اس سے توبہ کرتے رہنے کی عادت بنا لیں۔ تو امت کی تعلیم کے لیے وہ توبہ کرتے ہیں، امت کو سکھانے کے لیے۔ تو حضرات محترم، عقیدہ عصمت انبیاء کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ کسی نبی کے حوالے سے توبہ کا تذکرہ ہے تو علماء اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں اس کی حکمتیں بڑے احسن انداز میں واضح فرما دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔